وہ خوشبو کے تعاقب میں عشق کی راہ پر تتلی کے رنگوں کو شمار کرتے کرتے اپنے آپ سے بچھڑ گیا۔ محبوب سے مکالمے نے اس کو ذوق جمال، قوی حوصلہ اور دل میں اتر جانے کی کیفیت بخشی۔ وہ جدائی کا تمغہ اور بچھڑ جانے کا سوز لے کر سرزمین عشق سے کوچ کر گیا۔ اس کا عشق ذات سے نمودار ہو کر زمانے میں تبدیل ہونے لگا۔ وہ پھر وہ نہ رہا جو تھا، بلکہ وہ ہو گیا جو اسے ہونا تھا۔ دل کی شکست و ریٹ کے ملبے سے جب برآمد ہوا تو بلند حوصلہ تھا۔ اس نے محبت کے نغمے ترک کیے، میں نہیں مانتا کی صدا لگائی، ظلمت کو ضیاء کہا، انقلاب کا مثالی چہرہ اور عوام کا محبوب شاعر بن گیا۔ تاریکی کے دیوان میں روشنی سے لکھے ہوئے اس عوامی شاعر کا نام حبیب جالب ہے۔ حبیب احمد مست میانوی کے نام سے شاعری کی دنیا میں انٹری ڈالنے والے حبیب جالب کتنے حسن پرست اور رومان پرور شاعر تھے، یہ جاننے کے لیے ان کا پہلے مجموعہ برگ آوارہ کا حوالہ کافی ہے۔ وہ صرف شعری مجموعہ ہی نہیں بلکہ ان کے داخلی جذبات کا عکس نامہ بھی ہے۔ دہلی سے کراچی اور پھر لاہور قیام کے دوران وہ اپنی جنم بھومی کی یادوں کو کریدتے رہے۔ فطرت کے حسن میں نسوانی جمال کی آمیزش کر کے بیانیے کو اتنا دلکش انداز میں لکھا جو پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں میں اتر گیا۔ وہ محبوب جس کو غزل کے نام سے مخاطب کرتے تھے، اپنے احساس میں پرونے کو مزید کئی مختلف نام اور القابات میں ڈھالتے رہے۔ کہیں نزہت مہتاب، نازش خورشید اور جان غزل کہا تو کہیں بدن نغمگی کہہ کر یاد کیا۔ جالب کی جنم بھومی اس جنم کا حوالہ بھی ہے۔ جب آتش جوان تھا، آنکھیں خواب لیے مخمور ہوا کرتی تھی، خوابیدہ تنہائی، وصل کے لمحے مہیا تھے اور جذبات کا شیریں احساس منہ زور تھا۔ زمانے کا حسد آڑے آیا، محبت پر دولت نے شب خون مارا، ہند سے حروف پر فاتح ہوئے، عشق ہار گیا، سماج کی فتح ہوئی، لیکن اس لمحہ کمزور سے بغاوت نے جنم لیا۔ ایسی بغاوت جس نے محبوبیت کو نہ ماننے کے نعرہ مستانہ جیسی انقلابیت کے رنگ سے بدل دیا۔ جمہوریت کی آبرو اور عوام کا شاعر ہونا اس کا مقدر ٹھہرا۔ اپنے محبوب کے لیے رخصتی کے عنوان سے نظم لکھی جو ہارے ہوئے محبوب کا رزمیہ ہے۔ لکھتے ہیں، تو کلی نزہتوں نکہتوں میں پلی، چھوڑ کر شہر گل سوئے صحرا کو چلی، وہ سلگتا دیا تو سحر کی کرن، سوچتا ہوں یہی کیسے بہلے گا من، دھڑکنوں کو سکون کیسے بخشے گا دھن، لوگ تجھ کو کہیں گے نصیبوں چلی۔ جالب کے پہلے مجموعہ برگ آوارہ میں ان کی داخلی زندگی کے اوراق بکھرے پڑے ہیں۔ محبوب کی ادائیں، خدوخال، دلکشی، جاذبیت، حسن کے دیگر کرشمے اور انکہی باتوں کا تفصیلی احوال ملتا ہے۔ حبیب جالب نے محبوب کو پردے میں جہاں کئی القابات سے مخاطب کیا، وہیں کئی دیگر حسین، ذہین اور دلکش خواتین کو تخلیقی خراج بھی پیش کیا۔ کہیں ممتاز بازبان نظم تو کہیں اداکارہ نیلو کی خودکشی کو رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے کو نظم کیا۔ گلوکارہ نور جہاں اور لتا منگیشکر پر خراج کے پھول برسائے تو کہیں فریدہ خانم کے ترنم کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر یہ دو اشعار، جس کی آنکھیں غزل، ہر ادا شعر ہے، وہ میری شاعری ہے، میرا شعر ہے، وہ حسین زلف شب کا فسانہ لیے، وہ بدن نغمگی، وہ قبا شعر ہے۔ عوامی شاعر حبیب جالب 24 مارچ سن 1924 کو ہندوستان کے ضلع ہوشیارپور کے علاقے میانی افغانہ میں پیدا ہوئے۔ غربت و افلاس کے ماحول میں آنکھ کھولی، والد اور بڑے بھائی سے شاعری ورثے میں ملی۔ پہلا مجموعہ برگ آوارہ کی اشاعت میں چھوٹی بہن کا کردار تھا۔ اس نے ان کے بیکار کاغذ کے پرزے جمع کیے جن پر ان کی زیادہ تر شاعری لکھی ہوتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی پہنچے، یہاں سے کئی شہروں سے ہوتے ہوئے لاہور میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے۔ پہلے وہ اپنا نام حبیب احمد مست میانوی تخلص کرتے تھے، جب بعد میں حبیب جالب ہو گیا۔ پاکستانی صحافت سے بھی علاقہ رہا، فلمی دنیا سے بھی جڑے رہے۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے مارشل آن آفس ہونے پر بطور متحرک سیاسی کارکن اور حساس دل رکھنے والے شاعر کے بھرپور احتجاج کیا، نتیجے میں جیلیں بھگتی۔ مادر ملت فاطمہ جناح کے جلسوں میں اپنی شاعری ترنم میں پڑھنے سے شہرت کا پروانہ ان کے نام جاری ہوا۔ جدوجہد کے دنوں میں ضیاء الحق اور بھٹو کا جبر بھی سہا، بے نظیر بھٹو سے قربت رہی۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی وکلاء تحریک میں ان کی شاعری کو احتجاج کے طور پر دوبارہ دہرایا گیا۔ انہوں نے خواتین کے ایک جلسے میں ان پر برسنے والی لاٹھیاں اپنے جسم پر سہیں۔ اس منظر کو معروف فوٹوگرافر اظہر جعفری نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ تصویر اب ایک تاریخی حوالہ ہے۔ حبیب جالب کی شعری نسخہ جات اب کلیات کی شکل میں قارئین کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہے، جبکہ ان کی سوانح عمری جالب بیتی بھی شائع ہو چکی ہے۔ حبیب جالب بطور بیٹے اور بھائی فرمانبردار، بطور شوہر ملنسار اور محبت کرنے والے، اور بطور والد شفیق رہے۔ اپنی زندگی کو والد کی شاعری اور نظریات کے فروغ کے لیے وقف کر دینے والی طاہرہ حبیب جالب سے گفتگو میں حبیب جالب کی زندگی کے کئی دیگر پہلو منفرد انداز میں منکشف ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ والد میرے لیے آدرش ہے، نشان منزل ہیں، جنیاتی طور پر ان کی بغاوت مجھ پہ منتقل ہوئی ہے۔ بچے ماں کی لوری سن کر سوتے ہیں، ہم نے اپنے والد سے لوری سنی۔ وہ گھر میں والدہ اور بہن بھائیوں سے انتہائی دوستانہ انداز میں گفتگو کرتے، ہنسی مذاق کرتے۔ انہوں نے زندگی کی تلخیوں کو اپنے شعری ڈھال سے روکے رکھا، ہم سے ہمیشہ اچھے دوستوں جیسے مراسم رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی اور سماجی رویوں نے جہاں ایک طرف انہیں شہرت دی تو دوسری طرف ان کی روح پر کچوکے بھی لگا۔
وہ جب جیل جاتے تو پورے محلے کو پتہ ہوتا تھا۔ ہم دکانداروں سے راشن لے لیا کرتے تھے اور ان کو خبر ہوتی تھی کہ جب ان کا والد واپس لوٹے گا تو ان کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اپنے ایام اسیری کے دنوں میں جب ان کی بیگم ملاقات کو آئیں تو گفتگو میں خان کی پریشانیوں کا ذکر بھی نکلا اور موضوعات بھی زیر بحث آئے۔ اس پر انہوں نے ایک نظم بعنوان ملاقات لکھی جس کا اقتباس یوں ہے: جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیا تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی، اس نے نہ ٹھہرنے دیا پہروں میرے دل کو، جو تیری نگاہوں میں شکایت میری جان تھی۔ حبیب جالب جیسے شاعر کسی بھی سماج کا ضمیر ہوتے ہیں۔ زمانہ حال میں جالب کی شاعری حسب حال ہے۔ وہ ذات سے زمانے تک محبت اور احتجاج کے حسین رنگوں سے مزین ایسے الفاظ کو تراشتے ہیں جیسے کوزے میں دریا بند کر دیا جائے۔ وہ معاشرے کی توڑ پھوڑ سے دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں اور آمرانہ طاقتوں کے سامنے مزاحمت بھی کرتے ہیں، مگر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ زندگی نے جب تک ان سے وفا کی، وہ بنگال اور پنجاب میں رہ جانے والے دلکشی اور حسن کی یادوں کو سرگوشیوں میں دہراتے رہے۔ بلند و بانگ لہجے کے پیچھے ایک معصوم شخص تھا جو خوشبو کے تعاقب میں عشق کی راہ پر تتلی کے رنگوں کو شمار کرتے کرتے اپنے آپ سے بچھڑ گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔